السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر عمر مرزا صاحب۔ آپ کو اس بات کے بھی علم ہوگا کہ چند دن قبل ان کی اکیڈمی کے اوپر جو ہوا وہ آپ کو اس بات کا علم ہے، لیکن انجینئر عمر مرزا صاحب کا اسی حوالہ سے یعنی گفتگو انہوں نے بیان کیا ہے، بڑی اہم ویڈیو کی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر بندے کو اختلاف ہوتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ۔ دیکھیں، یہاں پہ میں کہہ دوں میں ایک طالب علم ہوں، مجھے بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں اگر کسی کو بندے کے ساتھ اختلاف ہے نا تو وہ اس کے سامنے اس کا اختلاف رکھے کہ مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے، اس وجہ سے یعنی کہ ہمیں مسئلہ ہے۔ تو اگر نہیں رکھ سکتا تو بندہ ویڈیو کے ذریعے اس کو بتائے کہ یہ اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اب انجینئر عمر مرزا صاحب نے اسی حوالہ سے گفتگو کی ہے کہ جو کچھ ان کے اوپر ہو رہا ہے اسی حوالہ سے گفتگو کی ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم ان کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو لیکن یہاں پہ ایک اور بات کہنا چلوں کہ ان کی اکیڈمی کیوں بند کر دی گئی ہے، یہ بھی یعنی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک دو سنڈے نہیں آئیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے بند کی گئی، کچھ لوگوں نے مشورے بھی دیے ہیں کہ آپ سیکورٹی زیادہ کر لیں۔ کافی ایسی گفتگو ہم چلیں انجینئر عمر مرزا کی زبانی سن لیتے ہیں کیا کیا گفتگو ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو یہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی میرے اوپر، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب انجینئر صاحب خود ہی مرڈر اٹیمپٹ کروا لیتے ہیں مشہور ہونے کے لیے۔ مجھے مشہوری کے لیے ضرورت ہے میرے بھائی؟ اب میں نے کتنا گڑ ڈالنا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہو جاتی ہے کہ اس شر میں سے خیر نکل آتا ہے، ورنہ ظاہر ہے یہ رسک کون لے گا؟ تو جس کے منہ میں جو آتا ہے نا وہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج میں سب کی طبیعت صاف کروں، خواہ وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہوں، خواہ ہمارے مخالفین ہوں، خواہ ہمارے ریاستی ادارے ہوں، ساروں کے لیے اس میں پورا حصہ موجود ہے۔ 295C کا جو جھوٹا الزام لگا، نظر آتی کونسل کی طرف سے فیولنگ کی گئی، اور کرین پارٹی TLP جو جماعت آج کل کلعدم ہے، ہم ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز کے مخالف نہیں ہیں، انہیں اجازت ہونی چاہیے، لیکن جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، توہین مذہب کے الزام لگا کے اپنی سیاست کو چمکانا، اس کے ہم خلاف ہیں، مذہبی ٹچ کے خلاف ہیں۔ یہ 10 کے 10 حملے انہی کی طرف سے موٹیویٹڈ لوگوں کو نے آ کر کیے، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے بھیجا ہوگا۔ پہلا جو مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا وہ 28 اکتوبر 2017 کو ہوا تھا۔ ان دنوں میرا وہ کلپ کافی وائرل ہوا، ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ اس زمانے میں یہ بڑی بات تھی، کیونکہ خادم رضوی صاحب نے پورے ملک کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے خادم رضوی صاحب کو، ان کی پوری جماعت کو، ان کے سارے بزرگوں کو اپنے زبان کے نیزے کی نوک پہ لے لیا اللہ کے فضل سے، اور میں نے کہا بابا جی یہ کشف المحجوب جو لہراتے پھر رہے ہو، اس میں تو رسول اللہ کی یہ گستاخیاں ہیں، ان پہ بھی بات کرو، ختم نبوت پہ کام کرو، صرف اینٹی قادیانی کام نہ کرو۔ یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، ہاں صادق رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، پتہ نہیں 6 تو انہوں نے کلمے کنے ہو چکے نے ہو، اس پہ بھی بات کرو۔ تو جواب تو کوئی نہیں دیا۔ اس طرح کا جواب دینے کے لیے 28 اکتوبر 2017 کو ایک بندہ آیا، آلموسٹ کوئی 32 کے قریب زخم لگے میرے جسم پہ، اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی۔ اس وقت تو یعنی کوئی بھی بندہ میرے تک بغیر تلاشی کے پہنچ جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسری اٹیمپٹ ہوئی 14 مارچ 2021، پھر تیسری دفعہ تو وہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی، میں تو ترسی کھاؤں گا ان بیچاروں کے اوپر، وہ باقاعدہ کسی ہالی ووڈ کی فلم سے متاثر ہو کر C++ کی اتنی موٹی کتاب کے اندر پورا پسٹل رکھ کے لے آیا، لوڈڈ پسٹل، نیچے پکڑا گیا 23 اکتوبر 2022 کو۔ وہ ایک آخری چیز تھی جس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اس کے بعد جتنے مہمان آئے ہیں میں نے ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا، کیونکہ آئے دن ہمارے مہمان آتے رہتے ہیں، کبھی پولیس کی وردی کے اندر بھی، جی اندازہ کریں۔
تو یہاں پہ اور کوئی ہوتا تو متاثر ہو کر اوپر آنے دیتا. بھئی یہاں کوئی فوج کی وردی میں آئے, پولیس کی وردی میں آئے, کسی بھی حلیے میں آئے تو وہ اپنے پراپر ایس او پی سے گزرے گا, پھر اوپر پہنچے گا. ایک شخص جو ہے وہ چاقو ٹوپی میں چھپا کے لے آیا, ایک اس سے بھی اگلا سیانہ جو نکلا وہ اپنے بوٹ کے سول کے اندر اتنا بڑا سوا چھپا کے لے آیا. اس کے بعد سے پھر جوتیاں ہم نے نچلے فلور پہ اتروانی شروع کر دی, ورنہ تو اوپر تک جوتیاں آتی تھی. ٹوکن آپ کو اسی لیے ملتا ہے کہ آپ کی جوتی ادھر ادھر نہ ہو اور جمع بھی ہو جائے. داتا دربار کے اوپر پیسے دے کر ٹوکن ملتا ہے, ہاں یہاں فری. اب بتاؤ بڑا داتا کون ہے؟ میرے نبی عیسیٰ. ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بھاپے تھے, شے ہی کوئی نہیں. کہہ جی داتا صاحب پال رہے ہیں. داتا صاحب یہ پال رہے ہیں کہ وہ عرس کے دنوں میں 5000 موبائل چوری ہو گئے. خود بریلویوں کے 2 وکلا کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر عرس پہ آئے وہ خیال کریں 5000 موبائل چوری ہو چکے ہیں. داتا صاحب نے حفاظت کرنا چھوڑ دی ہے, پہلے بھی کوئی نہیں کرتے تھے. یہ بزرگوں کو بدنام کرواتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بھائی اس لیے کہ یہ ان کے کسٹوڈین ہیں, ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں سسٹم کے. تو بات تو ہوگی. جب داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھیں گے کہ میرا کوئی مسئلہ ہو تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جاتا ہوں, تو وہ آنے والوں کو یہی بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے. یہ سارے ایک دوسرے کو لانچ کر کے جاتے ہیں, اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو وہاں پر موبائل چوری ہوئے لیکن کوئی حفاظت نہیں ہوئی. یہاں پر ہم پوری پراپر تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں. اور میرے علاوہ اس وقت پلانٹ ارتھ کے اوپر کوئی انٹرنیشنل اسپیکر نہیں کہ جس سے آپ اس طرح چیپلی جا کے مل سکیں. اور 17 سال میں ایک ڈاغا بھی نہ ہو, لاکھوں لوگ مل کر جا چکے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک ہی دفعہ آپ نے آنا ہے تاکہ اگلی دفعہ اور لوگوں کو موقع ملے. ورنہ تو ہمارے جیلم شہر میں سینکڑوں لوگ آئے, آپ لوگوں کو تو جگہ نہ ملے. آپ تو سارے آؤٹ سائڈر ہیں. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم جو آج پہلی دفعہ آئے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. تو اسی لیے ہم موقع دیتے ہیں باہر کے لوگوں کو کہ دوسرے شہروں سے لوگ آئیں, تصویر کھنچوائیں اور پھر اس سے دعوت کا آغاز کریں اللہ کے فضل سے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2, مجھے یہ جو اٹیک کرنے والے لوگ ہیں ان پہ ترس آتا ہے. واللہ میرے ساتھیوں کو بھی پتا ہے, کوئی غصہ نہیں آتا. کوئی اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے, کوئی مدرسے میں حفظ کے لیے ماں باپ نے ڈالا, ورگلایا گیا. کسی کالج میں سپلیاں آ رہی تھی تو اس نے کہا چلے دنیا تو میری خراب ہوئی ہے, آخرت تو میں بنا لوں. اور حالت یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے باقاعدہ رکے لکھے ہوتے ہیں کہ میں پھندے کو چوم لوں گا, میں ممتاز قادری کے مشن کو لے کر چلوں گا, میں علم الدین کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. اور اگلے دن ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں تو کبھی جیلم اکیڈمی آیا ہی نہیں, یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا. ایک دن کے اندر سارے کا سارا انقلاب تو وڑ گیا. اور ساروں کے ساتھ, کیونکہ صحت جرم سے انکار کریں گے تو ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے نا. اگر وہ لکھ دیں کہ ہم آئے تھے اور ہم نے یہ کیا ہے تو ضمانت تو نہیں ملے گی, پھر تو سزا ملے گی 7 مہینے سے لے کر 4 سال تک, اور اگر زیادہ سویر کیس ہے تو 10 سال تک اندر. تو صحت جرم سے انکار کرتے تھے. تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے, اور میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ریڈیکلائز نہ ہو رہے ہوں مولویوں کے ہاتھوں, کیونکہ مولویوں نے کبھی اپنا کوئی بچہ لانچ نہیں کرنا. خادم رضوی صاحب کے 2 بیٹے تھے جو آج کل چھپے ہوئے ہیں, سعد رضوی صاحب, انس رضوی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کو ہدایت بھی دے, آمین. لیکن خادم رضوی صاحب نے ان کو لانچ نہیں کیا. آج تک کسی مولوی کا بیٹا لانچ نہیں ہوا, کسی پیر کا بچہ لانچ نہیں ہوا. ہمیشہ لوگوں کے بچوں کو لانچ کرواتے ہیں. غازی علم الدین بھی دیکھ لیں, وہ عام یعنی بڑھئی تھا ایک 17-18 سال کا, اور ڈاکٹر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا. تو ڈاکٹر صاحب تسی صرف شعر ہی کہندے رہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا اس قسم کی وفا نہیں کرنی. بعد میں خیر ڈاکٹر صاحب نے خوب کیش کرایا انہوں, وہ میں نے کافی دفعہ واقعہ آپ کو سنایا. تو خدا کے لیے کورس کی کتابوں سے بھی اس طرح کی چیزیں نکالیں. یہ آپ زومبیز پیدا کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کتابوں میں ڈال کے. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے
کوئی سیاسی جماعت کرے, کوئی مذہبی جماعت کرے, کوئی انڈیویجول کرے, اسلام میں حرام ہے. یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کیا سزا دینی ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے توہین مذہب کے فتوے لگانا اور خود سے جج بن کے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرنا. ظاہر ہے لوگوں کو آپ جنت میں پہنچا رہے ہیں, خود تو آپ نے جہنم میں جانا ہے یہ کام کر کے. جنت میں تو وہ جائے گا جس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے شہید کرنے والے کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں. اور حالت یہ ہے کہ 1995 میں ایک مرڈر اٹیمپٹ ان کے اوپر ہوئی. آج 31 سال ہو چکے ہیں, باپا جانی پھر باہر نہیں نکلے. منو کہنے نے انہوں منارے پاکستان تے لے کے آؤ, اپنے میرے اہل سنت نو بھی حوال ہو نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو ولی ہیں نا, بلکہ ولیوں کے امیر ہیں غوث وقت, امیر اہل سنت, اور 8 پاس. منو کہتے ہیں ڈگری کوئی نہیں, اور ان ڈگریوں والے کے امیر اہل سنت 8 پاس گجراتی زبان میں, میٹرک بھی نہیں, امیر اہل سنت. تو بھائی میں تو میکینیکل انجینئر ہوں, میرے لیے تو کوئی اور بڑا لقب جو ہے نا وہ تلاش کرو. سلطان الورلڈ, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے جن کو مولوی ورگلاتے ہیں. اپنے بچے لانچ نہیں کرتے, اپنے بچے تو پھر ان کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں, کروڑوں کماتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں. تو آج میں اس پلیٹ فارم سے ایک حیران کن اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بری لگے, باقیوں کو تو شاید یہ اچھی لگے, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے شاید یہ بری خبر ہو, بری اناؤنسمنٹ ہو کہ یہ جتنے لوگ بھی اٹیمپٹ کرنے والے تھے ان میں سے ایک کو تو میں نے معاف کر دیا تھا جو شروع میں آیا تھا. بقیہ کے جتنے ہیں 9 کے 9 ذلیل ہو رہے ہیں. چند ایک ان میں سے اشتہاری ہو چکے ہیں. اشتہاری کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا؟ کسی جگہ ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا, کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتے, کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کو نہیں ملے گا پولیس کی طرف سے, لائف ٹائم کے لیے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. لیکن مجھے پھر بھی ان بچوں پہ ترس آ رہا ہے. میں آج اپنے پلیٹ فارم سے ان کے لیے اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں کہ جو بقیہ کے لوگ ہیں یہ لوگ آ کر ویڈیو میں اپنی معافی ریکارڈ کروائیں اور اس میں وہ باقی بچوں کو درس دیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی, آپ ذلیل ہو جائیں گے. اور مجھ سے اسٹیمپ پیپر کے اوپر اپنا معافی نامہ لیتے جائیں, وہ آپ جمع کروائیں گے, آپ کا وہ کیس فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میری طرف سے اوپن اناؤنسمنٹ ہے سب کے لیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان کے مستقبل کو خراب کروں, یہ قابل رحم لوگ ہیں, لیکن اتنا کام ان کا یہ بنتا ہے کم از کم ویڈیو میں آ کے معافی مانگ لے, غلطی کو مان لے. میں مولویوں والا کام نہیں کروں گا کہ اس ویڈیو کو لے جا کر میں کورٹ میں پروڈیوس کر کے تو آپ کو سزا دلواؤں گا. کورٹ کو بتانے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, فزیکل بھی موجود ہے, ویڈیو کیمرے والے بھی موجود ہیں. لیکن اس ویڈیو سے میں یہ فائدہ لوں گا کہ پبلک کے اندر اور جو زومبیز پیدا کیے ہیں نا ان مذہبی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, ان کو ایٹ لیسٹ سمجھا سکے. تو یہ اوپن آفر میری طرف سے موجود ہے, جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے. جو کوئی بھی رابطہ کرتا ہے ہم اسے یہ آفر لگاتے ہیں, باقی ان کی اپنی مرضی ہے. ہماری طرف سے تو آفر موجود ہے, ادروائز عدالتوں سے جب آپ کو سزا ہونی ہے تو اس کے نتائج آپ نے خود بھگتنے. میں تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 3, جو لوگ پورے اخلاص کے ساتھ شکوہ کرتے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں سے بھی اور نیوٹرل لوگوں میں سے بھی کہ جی آپ کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, سنت اذکار کی برکت سے اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مشورے دینے کی بجائے ہمارے حق میں دعا کیا کریں, ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور میں اپنے پلیٹ فارم سے ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خواہ وہ صحافی حضرات ہوں, ٹی وی چینلز ہوں, یوٹیوبرز ہوں, سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, اسی طریقے سے چند ایک گمنام علماء ہوں
دیکھیں کوئی بڑا عالم سامنے نہیں آیا، حالانکہ ان پہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے سب سے پہلے میری ویڈیو آتی ہے. چند ایک چھوٹے علماء نے اپنے طور پر کوئی ویڈیو بنا دی تو بنا دی، بڑوں میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا. پھر بھی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکر ہے ان کی خاموشی ہمارے حق میں ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. تب مہربانی جناب، آپ کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. اور اپنے اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑھ کر اور سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اپنے سیکیورٹی اداروں کا بھی شکریہ ادا کریں گے، خصوصاً پنجاب پولیس کا، کیونکہ ساری سیکیورٹی ان کے انڈر ہی ہوتی ہے. یہاں پر خواہ ایلیٹ کے ہوں، سی سی ڈی کے لوگ ہوں، سی ٹی ڈی کے لوگ ہوں، سب کے سب پنجاب پولیس کے انڈر یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو اتنی باہر نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑی محنت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے ان معاملات کو ہمارے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. باقی میرے تک پہنچتے ہوئے الحمدللہ کئی ایک لائن آف ڈیفenس موجود ہے، وہ مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگ جو آتے ہیں وہ آبزرو کر لیتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، سیکیورٹی آخری درجے میں ہوتی ہے الحمدللہ. باقی جو میرے ٹی وی پروگرام ہیں وہ تو لائیو ہوتے ہیں، وہ میں اپنی اکیڈمی سے نہیں کرتا ہوں. اکیڈمی میں تو ہمارے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی پولیس کو تردد میں ڈالیں کہ وہ پورا مہینہ یہاں پہ باہر اپنی گاڑی کھڑی رکھیں اور ہمیں سیکیورٹی دیں. یہ صرف اتوار والے دن اکیڈمی کھلتی ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد یہ بند کر دی جاتی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4، بعض لوگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ مجھے مشورہ دیا، ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی، کہ جی یہ فوٹو سیشن آپ ختم کر دیں. میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر ہمارے دشمن کی کامیابی ہے، اسے پتا ہے کہ اسی فوٹو سیشن سے یہ ساری کی ساری دعوت پھیلتی ہے، اور ایسی برکات ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ تصویر کھینچ کے جب اپنے فیس بک پہ لگاتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کرتے ہیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا. اسی بہانے سے وہ قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو موقع مل جاتا ہے دعوت سٹارٹ کرنے کا. ویسے تو آپ ڈرتے رہتے ہیں، میں نے بات کی تو لوگ کہیں گے دین کی بات نہ کرو، لیکن جو خود آگے لچ فرائی کرے پھر آپ نے اس کو بتانا ہے، رکو ذرا صبر کرو، آ جا تجھے بتاتے ہیں. پھر آپ نے اس کو پیار اور محبت سے وہ ساری باتیں بتانی ہیں جس سے اس کا دماغ کھلے. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ بتانا ہے کہ آپ کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں، ہماری نماز بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، جو تمہارے غوث پاک نے بھی لکھی ہے غنیت الطالبین میں، اور تمہارے امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں لکھی ہوئی ہے. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے کیونکہ وہ حنفی ہیں اور تم بھی حنفی ہو. اب دیکھ لو تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے یا ہماری نماز قادیانیوں والی ہے. لو سامو، ظاہر ہے جب یہ ہمیں قادیانی کہیں گے تو پھر ہم حق رکھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کے خلاف آواز بلند کرنا اس کو پسند نہیں کرتا مگر وہ جس پہ ظلم ہوا ہے. ہاں، مظلوم اگر برائی سے کسی کا ذکر کرے تو اللہ کہتا ہے اس کو اجازت ہے، ہم مظلوم ہیں. یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں. کون؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی. تو پھر ان کو بتانا ہے کہ آپ کی نماز قادیانی والی ہے. ختم نبوت پہ کام ہم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ ہم غلام احمد قادیانی دجال کو چھوڑیں گے اور نہ کسی ایسے دجال کو چھوڑیں گے کہ جو تمہاری ڈاکٹرن میں بالکل ٹھیک کام کر کے گیا. یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ مناظرے کرتے ہیں نا جی، کہتے ہیں نہیں معرفت کی بات ہے، ان لکھ دے پھر دے جائے آدر کتابیں بدل گیا نے. پہلے تو مناظرے کی تیج ہے، ان کتابیں بدل گیا نے. ڈر گئے جو ہے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ تصویر والا سیشن ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ ہماری دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور میں اپنے ملک میں اس لیے بیٹھا ہوں نا آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے نہیں. میری تصویر تو ہر جگہ گونج رہی ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ اس سے دعوت کا سلسلہ آگے چلے. رہا ہمارا جو ٹی وی چینلز کا معاملہ ہے، اس وقت بھی رمضان نشریات میں کئی ایک ٹی وی چینلز پہ آ رہا ہوں، لیکن ان کے آفیسز میں جا کے نہیں، آن لائن آ رہا ہوں سیکیورٹی کو مینیج کرنے کی خاطر.
اور وہ اکیڈمی سے بھی آن لائن نہیں جاتا کہ یہاں پہ سیکورٹی نہ دینی پڑے. وہ میں نے مختلف جگہ رکھی ہوئی ہیں, بہرحال ہم انٹرنیٹ کے ذریعے جاتے ہیں, تو لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے فوٹو سیشن کو ختم کرنے کی. یہ میں میسج اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور ریاستی اداروں کو بھی دے رہا ہوں کہ نہ تو میں نے فوٹو سیشن ختم کرنا ہے اور نہ یہ کرنا ہے کہ میں اس درس کو آن لائن شفٹ کر دوں, اتوار والے درس کو بھی. یہ فزیکل درس انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور میں اپنے ملک میں بیٹھے اسی وجہ سے ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 5, ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ انجینئر صاحب بلٹ پروف گاڑی آپ رکھ لیں. یعنی بلٹ پروف گاڑی میں نے کہاں سے خریدنی ہے بھائی؟ یہ تو آپ لوگ ہیں جو حکومت کے پیسوں سے مہنگے مہنگے جہاز خرید لیتے ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں خرید لیتے ہیں. میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, اور دوسرا اگر ہوں بھی تو میں کبھی بھی اس کام کے لیے اتنے پیسے ضائع نہ کروں. تو یہ اپنا مفت کا مشورہ جو ہے نا یہ آپ واپس لیں. اچھا, آفیشلی تو مجھے کوئی بھی ریاستی ادارے کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ ملک چھوڑ جائیں. ظاہر ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتے, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ کسی شہری کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ملک چھوڑ دیں. تو میں کہوں گا پھر تم چھوڑ جاؤ, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ شہادتیں تو ہماری پولیس کو, فوج کو دینی پڑ رہی ہے. اگر آپ یہ ڈاکٹرن عام کریں گے تو کل کو فوجی اور پولیس کے لوگ بھی پھر استعفے دے کے چلے جائیں گے دوسرے ملکوں کو. یہ کون سا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ اور میں نے تو 15 سال اس ادارے میں جاب کی ہے جن دنوں روزانہ 5 سے 6 خودکش حملے ہوا کرتے تھے, اور آلموسٹ ہفتے میں 1-2 فیکسز آیا کرتی تھی ٹی ٹی پی کی طرف سے کہ ہم یہ آپ کا دفتر اڑا دیں گے. اس وقت تو ہمیں کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ دفتر چھوڑ دیں, بلکہ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی جناب مرے تو شہادت کی موت مریں گے, تمہارے دفتروں میں شہادت کی موت مریں گے. اور نبی الاسلام کا ذکر خیر کر کے ختم نبوت کی دعوت کو پھیلا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرجہ اولا ہم شہادت کی موت مریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ مفت کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں, اور اس طرح کے مشوروں سے آپ ہمارے زخموں پہ صرف نمک ڈالتے ہیں, بلکہ مرچ ڈال دیتے ہیں. وہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم یہ آپ کی ساری جو مشورے ہیں مخلصانہ سو کالڈ انورٹڈ کاماز میں وہ سن لیتے ہیں. تو آپ توجہ دیں ان مذہبی زومبیز کے اوپر, ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ کے جی ناک ہی کاٹ دو. یہ ناک کاٹ رہے ہیں نا کہ جی آپ باہر کے ملک چلے جائیں, آپ کو تو ویسے ہی لوگ چینلز پہ سن لیں گے, یوٹیوب کے اوپر سن لیں گے. نہ میرے بھائی, ہم فزیکلی یہاں بیٹھے ہیں, دلیری کی دعوت ہے تو پھر دلیری سے کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. ملک یہ چھوڑ کے جائیں گے, ہم نے کیوں چھوڑ کے جانا ہے؟ ملک نہیں چھوڑیں گے تو دنیا سے تو انہوں نے جانا ہی ہے نا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے, جب تک آپ کا آخری مولوی اپنی قبر میں نیچرل ڈیتھ کے ذریعے, یعنی میرے ذریعے نہیں, نیچرل ڈیتھ کے ذریعے نہیں پہنچ جاتا, اور میں اس کی قبر کے اوپر وکٹری کا نشان نہیں بنا لیتا, ہاں, تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور یہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں, یعنی کوئی کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں. لیکن زبان کی نوک سے ایٹ لیسٹ ہم جواب دیں گے. آپ تو پسٹل کی نوک سے جواب دیتے ہیں, تلوار کی نوک سے جواب دیتے ہیں, اور قلم کی نوک سے نظراتی کونسل کے ذریعے آپ 295 سیٹ ٹھکوا دیتے ہیں. اور اس نظراتی کونسل میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بابوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, بلکہ دفاع کیا ہوا ہے ان کلموں کا, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے. ایک غریب اتو بدتمیز, تسی یہ سمجھا کہ میں ڈر کے بیٹھ جاؤں گا, لک دے پھر دے جائے, اور جی انجینئر صاحب نظر آتی کونسل کہہ رہے ہیں ساڑی تو چھیڑ پہ گئی ہے. تو دیکھ لیں آج سوشل میڈیا کی پاور کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے. یہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم کو, الحمدللہ. اچھا, ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ملک چھوڑ جائیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, باہر نکلے. یعنی باہر نکل کے تسی باں لانی ہے میرے نال, کشتی کرنی ہے. خود اکیلے بیٹھ کے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں میرے خلاف. یہ پچھلے دنوں تو بے شرمی کی انتہا کر دی وہ پنڈی کے ایک مفتی نے, جس کو اسی کے فرقے کا کہتا ہے کالا کوا. تو اس نے جھوٹ کی انتہا کر دی, اکیلے مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی میرے خلاف. یار گھر میں بیٹھ کے کروا لیتا, یہ بتانے کے لیے میں پبلک میں, وہ ہمیں پتا چل گیا کیونکہ سامنے آڈینس بیٹھی کوئی نہیں بھی تھی, اس کی آواز گونج رہی تھی. نمبر 1.
نمبر 2 اس کے چشمے میں سامنے کوئی پبلک کا عکس نظر ہی نہیں آ رہا. اور دیکھیں 2 ایکٹر کھڑے کیے ہوئے ہیں جو دائیں بائیں پھر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ مسجد میں اس وقت کوئی ہل جل موجود ہے. تیسری غلطی اس نے یہ کی ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں جب جمعے کے لیے آ رہا تھا مجھے بتائیں جمعے کا خطبہ اس طرح شروع ہوتا ہے؟ وہ پہلے عربی پڑھتے نے راواں لاندے نے پھر کرتے اینڈ تے جا کے کدھر ہو گرم ہوندے نے تے پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا. اور دیکھو کسی نے مت بھی نہیں دیتی کہ اپنی عقل استعمال کرو. مولوی کامن سینس بھی کوئی نہیں. چوتھی غلطی اس نے یہ کی کہ پبلک دکھائی تصاویر کے اندر کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا منہ ادھر ہے اور اس میں ایک تصویر ایسی تھی جس میں جوتیوں والی جگہ سے نا اس کی تصویر لی ہوئی تھی. اس میں اس کے کپڑے اور ہیں اور جو ویڈیو میں کپڑے ہیں وہ اور ہیں. لو سامو ہاں اسے معافی نہیں مانگنی چاہیے آ کے اس جھوٹ کے اوپر. جو ویڈیو میں یہ دغا بازی کریں آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کے اندر جو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہوں گے یا کہانیاں بیان کر رہے ہوں گے صرف اس لیے کہ یہ مجھے تانا دیتے تھے یہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے. حالانکہ میں نے آج تک اکیلے بیٹھ کے کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی ہمیشہ پبلک سیشن میں کرواتا ہوں. چند ایک موقعوں پر میں نے کوئی 1-2 ویڈیوز بنائی ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب آئے حفظہ اللہ ان کے پروٹوکول میں بنا دی یا وہ ایک رمضان نشریات میں جی ٹی وی والوں نے چیلنج دیا میں نے کہا اتوار تک تو بڑی دیر ہو جائے گی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ لائیو ڈیبیٹ ہو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پہ. میں نے جمعے والے دن ہی ریکارڈنگ کروا دی. نس گئے ٹی وی چینل بھی نس گیا مفتی بھی نس گئے. ادروائز میں تو پبلکلی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ باہر نکلو اور خود اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بنوا رہے ہوتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہوں اللہ کے فضل سے. اپنے بچوں کے موبائل چیک کرو اس میں ہماری ویڈیوز اللہ کے فضل سے آپ کو ملیں گی. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں باہر نکل کے کوئی بازو لگانے کی کسی کے ساتھ. اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا کی برکت سے ویسے ہی ہمارا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 6 انجینئر صاحب آپ پہ اٹیمپٹس اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی جو فرقوں سے متعلق گفتگو ہے نا اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے اس وجہ سے اٹیمپٹ ہوتی ہے. بڑی حیران کن بات ہے تم ایک دوسرے کو کافر کہو مجھ پہ قادیانیت کا الزام لگاؤ تو کیا میری دل آزاری نہیں ہوتی؟ میں نے تو کوئی اپنا اسٹوڈنٹ لانچ نہیں کیا تمہارے اوپر. نمازیں تمہارے پیچھے پڑھ رہے ہیں چندے تمہیں دے رہے ہیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. مسجد الگ سے کوئی نہیں بنائی مدرسہ نہیں بنایا. ہر وہ گندگی جو تمہارے بزرگوں میں موجود تھی یعنی کہ فرقے بنانے کی چندے اکٹھے کرنے کی مسجدیں الگ کرنے کی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے کی یہ ساری گندگیاں تمہارے بزرگوں میں تھی. میرے اندر تو کوئی ایسی گندگی نہیں ہے اور میری کوئی ایک اچھائی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. اللہ کے غضب سے اللہ کے فضل سے نہیں اللہ کے غضب سے. تو ہمیں یہ تانا دے رہے ہو ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے جب تمہاری مسجد کے اندر اس شخص سے مدد مانگی جاتی ہے جو ایک گندے پانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے اور تمہارے لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. جب تم عبد القادر جیلانی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہو مسجد میں کھڑے ہو کر جس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجد خاص اللہ کے لیے ہیں وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور تم کہتے ہو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. ہماری دل آزاری نہیں ہوتی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قریب آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یہ شرک کر رہے ہیں. تم تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہو. ہاں تمہارے بزرگ کہتے ہیں غوث پاک نے روح کھولی. ہاں جی تو غوث پاک کو تو تم سپر گاڈ مانتے ہو منی گاڈ نہیں سپر گاڈ مانتے ہو. ہمارا دل نہیں دکھتا جب درباروں پہ شرکی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو کیا ہمارا دل نہیں دکھتا؟ ہمارا دل بھی دکھتا ہے. جب ہر اتوار کو پاکستان کے ہزاروں چرچز میں ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے جیسس کرائسٹ
ہمارا دل نہیں دکھتا جب پاکستان کے سینکڑوں مندروں میں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے؟ کیا ہمارا دل نہیں دکھتا؟ تو کیا ہم لوگوں کو چڑھاتے ہیں ان کے اوپر، پادریوں کے اوپر، پنڈتوں کے اوپر؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. ہماری دل آزاری ہوتی ہے جب قادیانیوں کی عبادت گاہ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں جمعے والے دن پنجاب پولیس کی سیکیورٹی آپ کو قادیانیوں کی عبادت گاہ کے باہر بھی نظر آئے گی. آج اتوار ہے، چرچز کے باہر بھی نظر آئے گی. میری اکیڈمی کے باہر اگر سیکیورٹی آتی ہے ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے آج تک قادیانیوں کی عبادت گاہ کو ختم کروانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے. وہ ہونی بھی نہیں چاہیے، ان کا بھی رائٹ ہے، وہ بھی زندگی گزارے، پاکستان کے شہری ہیں. میری اکیڈمی بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں. جب میری ضمانت ہوئی نا، ان کا ضمانت تو دے رہے، اکیڈمی بند کر دیں. واہ واہ. قادیانیوں کی عبادت گاہیں کیوں نہیں سیل کرواتے؟ اس لیے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے، جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالا ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ قادیانیوں کی عبادت گاہیں کہاں سے ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو مناظروں میں ذلیل ہوتے ہیں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. اے تو اڑے ہی پرا نے بھائی، وہ کہتے سن کہ ساڈا ابا کیوں گستاخ تھے، انہاں دے ابے کیوں بزرگانے دین اسی کہ سارے ایکو کچھ ہو، ایک دوسرے نال گلے لگ کے روو. تو بھائی یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں سب نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جس طرح وہاں جا کے تمہارا یہ سارا انقلاب بڑھ جاتا ہے نا یورپ امریکہ میں، ادھر کوئی ممتاز قادری نہیں پیدا ہوتا، ادھر کوئی غازی علم الدین نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں پہ انصاف ملے گا. تو یہاں پر بھی کو ایگزسٹ کرنا ہے. ہم بھی تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تم نے بھی ہمیں برداشت کرنا ہے. ادروائز تم جانو اور ریاستی ادارے جانے اور پاکستان کا قانون جانے. علمی پوائنٹ نمبر 7 کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آج تک کسی اور عالم دین کے اوپر کبھی بھی کوئی حملہ نہیں ہوا. یہ بالکل جھوٹ ہے، حملہ نہیں ہوا. مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہو چکی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے اوپر 3-4 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہیں، بال بال ان کی جان بچی ہے، ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے ہیں. اور ہمارے جو ایکس مرشد تھے باپا جانی مولانا الیاس قادری حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، 1995 میں ان پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، 31 سال پہلے. باپا جانی نہیں پھر باہر نکلے. ابھی بھی بلٹ پروف شیشے کے پیچھے وہ ہوتے ہیں. اور دعویٰ ان کا یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. وہ تو ڈیفینیٹ اللہ کے ولی ہے نا، غوث وقت ہیں، امیر اہل سنت ہے، 8 پاس امیر اہل سنت، 8 پاس، کوئی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا. تمہارا امیر اہل سنت مدرسے کا منہ نہ دیکھے تو امیر اہل سنت. میرے کو تو میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے بھائی. اور دینی علم اللہ کے فضل سے تمہارے مرے ہوئے زندہ سارے الٹ کے رکھ دیے ہیں ایک نعرے نے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ دکھاتے ہیں. تمہارے بزرگوں پہ اٹیک ہوں باہر نہ نکلیں. میں تو 17 سال سے یہاں پبلک گیدرنگ میں نہ صرف بیٹھتا ہوں بلکہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ تصویر کھنچوا چکا ہوں. تو بزدل تو تم لوگ ہو. ایک اٹیک ہوتا ہے تو اندر گھس جاتے ہیں. اور حوصلہ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کا، ان میں سے کبھی کوئی ان کا فالوور آ کے پیار محبت کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر نہیں کھنچوائے گا. شرارت کے لیے ہے تو علیحدہ بات ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس پورا پروٹوکول دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا باپا جانی کسی ایئرپورٹ پہ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹ نے ان کے ساتھ جا کے تصویر بنوائی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ تصویر بنائی ہوئی ہے. ہم نے آج تک کسی کو روکا نہیں ہے، نہ ان کے بیانات سننے سے. ہم تو کہتے ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا 24 کیرٹ سونا کیا ہے، اور یہ زنگ آلود قسم کے لوہے کے بنی ہوئی یہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. گولڈ اور سونے میں جو فرق ہے وہ یہ فرق ہے. ان کو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے. پھر میں اس میں اگلی بات کروں گا کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر اگر فریکوینٹ اس طرح اٹیک نہیں ہوتے تو اس میں ہماری تربیت ہے، کیونکہ لانچ تو ہم نے کرنے تھے نا، جس طرح تمہاری تعلیمات سے لوگ لانچ ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ تم لوگ کرتے ہو،
تم سے سن کر ہوتے ہیں لانچ. تو یہ ہماری تربیت کا اثر ہے کہ ہم پیسو دعوت لے کر چل رہے ہیں علمی طریقے سے. تم لوگ جو ہے نا وہ ابھارتے ہو اور دیکھیں کیا کیا بات کرتے ہیں. اس پہ FIRs کٹوائیں, اس پہ 295C لگوائیں. وہ کراچی کے مفتی صاحب نے مجھے سپورٹ کیا, لیکن جب مولویوں کا پریشر آیا تو انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر کہہ دیا نہیں نہیں میں کب کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اس پہ 295C بھی لگنی چاہیے. وضو توڑ دیا. اور انہوں نے مولویوں نے بھی چڑھا دی تھی یوٹیوب ہوتے. اس کے بعد کوئی تردید نہیں آئی مفتی صاحب کی. میں نے تو نہیں کہا ان پہ لگائیں, میں نے کہا معافی مانگ لی بات ختم ہوگی. لیکن پاکستان کے قانون میں معافی نہیں ہے, نہ ان کی اپنی ڈاکٹرن میں کوئی معافی موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں توہین مذہب کی جو دفعات ہیں ان میں معافی والا ایلیمنٹ شامل ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہماری تربیت کی برکات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, تمہیں چندے دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا کہ نماز ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے. جس طرح ایک روڈ لائنر کا ڈرائیور چاہے کوئی سگریٹ پینے والا ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہے, بغیر داڑھی والا ہے, آپ پیچھے سواری کے طور پر بیٹھے اور اپنی منزل پر اتر جائیں. امام جو بھی ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. نماز میں آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اس میں میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, اس میں میں نے اس کے دلائل ذکر کر دیے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 8, انجینئر صاحب آپ کی زبان بہت سخت ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو یہ رسوائی آپ کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اٹھانی پڑ رہی ہے نا بھائی. ویسے تو اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں. آپ کے روحانی بزرگان دین وہ ہیں کہ آپ روحانی اولادیں اپنے بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو. تو سچائی تو آپ کو قبول کرنی پڑے گی, اور یہ آپ کی اپنی ڈاکٹرن ہے. کسی بریلوی سے تھانوی صاحب کے بارے میں پوچھیں, سیدھا کہیں گے گستاخ رسول. اور دیوبندی کیا کہیں گے؟ حکیم الامت. دیوبندی سے اعلی حضرت بریلوی کے بارے میں پوچھیں, وہ کہے گا جی مشرک. اور بریلوی کہیں گے اعلی حضرت مجدد دین و ملت. تم خود آپس میں یہی کچھ کرتے ہو. میں نے تمہارا سارا گند سمیٹ کے ایک جگہ اکٹھا کیا, پھر تمہارے مولویوں کے منہ پہ مال دیا, بلکہ داڑھیوں پہ بھی مال دیا. تو یہ تمہارا گند تھا. انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, بیٹھتے ہی گند پہ ہیں. جی جی بالکل اس گند پہ جو تمہارے بزرگوں کا پھیلایا ہوا تھا. تو رو اپنے بزرگوں کو جنہوں نے گند پھیلایا تھا. مجھے تو تمہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میں نے وہ گند صاف کی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ ان کے بہانے ہیں سخت زبان والے. یہ بات بعض اوقات ہمارے بھولے والے اسٹوڈنٹ بھی کر دیتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ دنیا میں تبدیلی جو ہے وہ مڑ مڑ کر کے آئی ہے. میرا ایک چھوٹا سا کلپ بھی کسی کے موبائل میں چلا جائے نا, چھت نہ جا کے بجتا ہے بندہ, یار بندہ بولتا کتوں ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو اس انداز نے تبدیلی لائی ہے. مڑ مڑ سے کہاں تبدیلی آنی تھی بھائی. اور یہ مشورہ میں آپ کا مان لیتا اگر آپ 2008-9 میں مشورہ دیتے. آج تو تبدیلی آپ کے سامنے موجود ہوں, اور پوری دنیا اللہ کے فضل سے اس حق بات کو قبول کر چکی بھی ہے. کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب اسٹوڈنٹس پیدا کریں جو دعوت لے کر چلیں. اور بھائی اسٹوڈنٹس پیدا کیے جاتے ہیں دعوت لے کر چلنے کے لیے. جب پوری امت ہی ٹرانسفارم ہو جائے اور مولویوں سے پوچھے کہ دسو کتنے لکھے ہے, حوالے کے بغیر بڑے سے بڑے کسی بزرگ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو, یہ تو آپ نے کام ہزاروں مدارس سے لینا تھا, لاکھوں علماء سے لینا تھا, نہیں لے سکے. تو فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. تو سٹوڈنٹس تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے فضل سے پوری امت ہی اس حوالے سے ریفارم ہو گئی ہے. اور سٹوڈنٹس بھی سارے تمہارے ہی ادھر سے آئے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے, اور ادھر نہیں آئے ہیں, رسول اللہ کے قدموں تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر میں مزید اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں, اگر کسی کو شوق ہے نا اس سے بہتر انداز میں کوئی بات کی جا سکتی ہے تو سرکار پلیٹ فارم بناؤ, کرو. میں تو انہوں روکیا, میں نے تو اس طریقے سے کیا نا
یہ میرا سٹائل تھا، سیدنا عمر والا سٹائل، بلکہ اس سے نرم ہے. حضرت عمر تو تلوار نکالتے تھے، میں صرف زبان نکالتا ہوں. حضرت عمر پہ بہت پانی لگاتے ہیں کہ نبی الاسلام کی موجودگی میں بار بار تلوار پہ ہاتھ رکھنا. یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا گلا کاٹ دوں. تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں چشتی رسول اللہ والے کا گلا کاٹ دوں. زبان سے اختلاف رائے کرتے. تو اگر کسی کو کوئی اور اچھا طریقہ آتا ہے تو قائل کرو مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی منیب صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو، باپا جانی کو، کہ وہ احسن طریقے سے قرآن و سنت لوگوں تک پہنچائیں. لیکن دعوت وہ والی جو ہم رکھ رہے ہیں، ہاں، جس سے تبدیلی آئے. مثلا باپا جانی داتا دربار پہ چلے جائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساتھ لے جائیں، مفتی منیب صاحب کو لے جائیں، اور صحیح مسلم کی حدیث 2245 پبلکلی بیان کریں کہ نبی الاسلام نے 3 کاموں سے منع فرمایا: قبروں کو پکا کرنے سے، ہاں، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نا قبر پر عمارت بنانا منع ہے. اللہ کے الفاظ ہیں، یہ تو فوق ہوتا ہے. حالانکہ یہ اللہ سے ہی فوق بنتا ہے. سائڈ پہ دیواریں ہوتی ہیں نا، وہ تو اللہ ہی ہونی ہے نا. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. اچھا تجھے بتاتے ہیں اس کا جواب بھی. حضرت علی اجویری صاحب کی قبر کوئی 30 فٹ نیچے ہے، اس کے اوپر باقاعدہ بلڈنگ بنا کے اس کو اوپر لے کے آئے ہوئے. اوپر والا گنبد تو چھوڑ دیں، جو قبر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ تہخانے میں ہے، وہاں سے بلند کر کے، یعنی جس قبر پہ عمارت بنانے کو غلط کہتے ہیں وہی والی عمارت بنی ہوئی ہے، گرائیں، قبر کو بیسمنٹ میں شفٹ کریں، سنت کے مطابق ایک بالش جو صحیح بخاری میں آیا، اور کچی، خود اعلیٰ حضرت کی قبر بھی کچی ہے آج تک، حمزہ بریلوی صاحب کی، ایک بالش تک کریں. یہ تو تمہاری ڈاکٹر میں درست ہے نا، کرو. گنبد کو بعد میں اتار لینا. یہ کام کر کے بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کر سکتے ہیں؟ من کو مشورے دے جاؤ، نسے تو میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. گل کرنے والی ہے. یہ ایک حدیث نہیں بیان کر سکتے وہاں کھڑے ہو کر. اپنے فرقے کے لوگ بھی مشورے ہمیں دیتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر مجھ سے زیادہ سافٹ بندے ہی کوئی نہیں ہے اختلافی موضوعات پہ. آپ نے طارق جمیل صاحب کو لا کے پیش نہیں کر دینا. ہاں اختلافی طارق جمیل صاحب 75 کے ہونے والے ہیں، 45 سال سے زیادہ تبلیغ کیا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی کسی لیکچر میں کہیں کہ یا غوث اعظم المدد کہنا شرک ہے. چلو اون کہہ لو، کبھی بھی نہیں. مجمع چھٹ جاتے ہیں. نہیں جی پازیٹو بات کریں، نیگیٹیوٹی خود بخود ختم ہو جائے گی. تو قرآن نے کیوں امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا ذکر کیا؟ قرآن بھی صرف توحید بیان کرتا نا، شرک کی مذمت بھی کی اس لیول پر جا کر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے. یہ پازیٹو انداز ہے بات کرنے کا. ہاں اسی سے ہی تبدیلی آتی ہے بھائی. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر وہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. تو یہ قرآن کا سٹائل ہے، امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. اچھا خود یہ سارے بزدل ہیں اور مجھے بھی بزدل بنانا چاہتے ہیں. تبدیلی اسی لیے آئی ہے کہ میں نے پورے پیشن کے ساتھ، پورے ایگریشن کے ساتھ یہ دعوت حق رکھی ہے. یہ ہومیوپیتھک دعوت نہیں ہے بھائی، ایک ڈاکٹر سرجن انجینئر والی دعوت ہے. ہاں سرجن جب آپریشن کرتا ہے نا بھائی تو چیخیں نکلواتا ہے وہ، لیکن سرجن کا جو کام ہے وہ کام کوئی اور نہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ ہومیوپیتھک، نہ ہربل علاج سے ہو سکتا ہے. وہ سرجن نہیں کرنا ہے. اگر آپ کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو سرجن نہیں ایک دفعہ چڑھانی ہے اور آپ کی چیخیں نکلوانی ہے.
اور بائی پاس پھر سرجن نہیں کرنا ہے, گرائنڈر چلا کے یوں پسلیاں کھولنی ہیں اور دل نکال کے سائڈ پہ رکھنا ہے, اور آپ کی ٹانگ سے وین نکال کے یہاں فٹ کرنی ہے. تو چیرا تو لگے گا بھائی, لیکن پھر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. آج تک اپینڈکس کا علاج کبھی کسی ہومیوپیتھک نے کیا, ایلوپیتھک نے کیا؟ سرجن کرتا ہے. کوئی بزرگ بھی نہیں کر سکتا جو نگاہیں مار کے اشاروں سے کیا کچھ کر دیتے تھے اور روحانی آپریشن کرتے تھے, کسی بچے کا خطرہ نہیں کر سکتے نہ اس طرح کا کوئی اپینڈکس کا آپریشن. میرا خیال ہے جب ان کے علماء کے پیشاب بند ہونا تو دربار پہ لے کے جانا چاہیے کہ بابا جی آپریشن کرو. ہاں, اپینڈکس کا درد پڑے کوئی آپریشن نہیں کروانا, ان کے پاس لے کر جائے. اور جب بچے پیدا ہونا تو ان کے پاس لے کے جانے اور کہنے کہ بغیر بلیڈ کے روحانی نظر سے آپ نے جو اتنے بائی پاس کیے ہیں یہ ختنہ کر کے بتاؤ, اور اگر نہ ہوا نا کم از کم یہ ہونا چاہیے, تعزیراً سزا ہونی چاہیے. ہم نہیں دیں گے, بس توبہ کر لینا اور ایک دفعہ صبح شام کہہ دینا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. بلکہ جب یہ کہیں گے نا تو یہ پھر کہیں گے کہ میرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے پوری ہٹ دھرمی کے ساتھ, صرف ہماری دعوت کو دبانے کی خاطر ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں. تو دیکھیں میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اللہ کے فضل سے. ہاں, اتنے سالوں سے نہ میں نے اپنی فیملی کی پرواہ کی, نہ ماں باپ کی پرواہ کی, نہ دوستوں کی پرواہ کی, اور تنم مار جان کے وہ میں کہ جو مرضی ہو جائے میں نہیں کو بابا چھڑنا. ہاں, اور تبدیلی اسی طرح ہی آنی ہے. تو آج کر کے بتا دیا اللہ کے فضل سے. تو جسے شوق ہے وہ اپنا پلیٹ فارم لانچ کرے, اپنا یوٹیوب چینل بنائے اور اپنے طریقے سے دعوت کرنے کی کوشش کرے. اپنی حالت ان کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سوراں دے سور کہندے ہیں, ہاں واجب القتل کہتے ہیں, مرتد کہتے ہیں. میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, میں پھر آدھا گھنٹہ اسی پہ لگا دوں گا کہ کیا کچھ تمہارے بزرگان دین ایک دوسرے کو کہتے رہے. آج بھی رمضان نشریات میں افطاریاں بیٹھ کے اکٹھی کرتے ہیں اور نماز الگ الگ پڑھتے ہیں. مجھے کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور خود وائٹ ہاؤس میں جا کے افطاریاں کھاتے ہیں. ہاں, ہوں کتنے جے جناب موٹیویشنل سپیکر تے مولویاں دے فرنٹ مین میری کوئی تعریف کر دے کہتے جناب اسٹیبلشمنٹ دا بندہ ہے. تو جڑے جا کے ٹرمپ کو کھانے کھا رہے ہیں, ناشتے کر رہے ہیں, افطاریاں کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس دے اندر, وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں ہی اللہ کے فضل سے ننگا کر دیا اللہ کے فضل سے. باقی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو چیزیں کاٹی جاتی ہیں نا, اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے, وہ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کریں تو آپ کو یہی لگے گا. مثلاً اگر کوئی یہودی آپ کو آ کر پوچھے کہ بنی اسرائیل کا قرآن میں کیا تعارف آیا, تو بڑی بے وقوفی ہے کسی مسلمان کی کہ وہ کہے کہ جی آپ کا قرآن میں یہ تعارف آیا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے آپ کے لیے کہا ہے کہ تم سب کے سب پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. آپ اگر اللہ کا یہ کلپ کاٹ لیں تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی یہودی اللہ کی بات سنے گا؟ تو کہے گا کہ تمہارے رب نے تو اس سٹائل میں بات کی ہے کہ اس سٹائل سے تو بات میں ایکسپٹ ہی نہیں کروں گا. حالانکہ بات قرآن سے آپ کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کلپ اللہ کا کاٹ رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ پہلے آپ قرآن پاک کی وہ آیت بیان کریں, سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ آئی, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اے بنی اسرائیل. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا اور تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے میں تھے فضیلت دی. جس طرح آج بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے, قریش کو, بنو ہاشم کو, تمام جہان والوں پر. آپ کہیں گے کہ آپ کا تو یہ مرتبہ ہے, بنی اسرائیل کی یہ عزت ہے قرآن میں. پھر اس کے بعد آپ واقعات بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک ہی بندہ ہے جس سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام. ہمارے نبی کے ساتھ کلام آسمانوں پہ ہوا ہے, دنیا میں نہیں ہوا. پھر آپ بتائیں کہ آپ کی چند لونڈے لپاڑے تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، پھر اس کو بات ہضم ہو جائے گی۔ اسی طریقے پہ میں گفتگو کرتا ہوں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، بیچ میں سے کلپ کاٹتے ہیں اور پھر کلپ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں، چلے کوئی پورا بھی کاٹ رہے تو سمجھ آ جائے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ پہ جوڑتے ہیں اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے مجھے فائدہ ہی ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، لیکن آپ اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو معاف کرتا ہوں، لیکن جو دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے اسے معاف نہیں کرتا۔ خود نبی علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک میں 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں، اگر آپ اس کو غلط طریقے سے پریزنٹ کریں، کانٹیکسٹ سے ہٹا کر، تو سیدھی سیدھی توہین رسالت بنتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان یہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت نہیں دیتے، نعوذ باللہ، اور یہ ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ دے، تو اس پہ 295 لگے گی، اگرچہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے لیکن پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اور یہ توہین والا معاملہ ہوا ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں اہل تشیع عالم دین وسیم بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے شیعہ کی مجلس کے اندر، ان کے اپنے عالم دین ہیں، تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ السلام یا اہل البیت کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جناب لوگ وہاں کھڑے ہو گئے، مصیبت بن گئی اس کے لیے، حالانکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے وہ، یہ پریکٹیکلی بھی ہو چکا ہے، یہ نہ سمجھے گا میں تھیوری بیان کر رہا ہوں، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہی تو ہدایت دیتے ہیں۔ ہمارا جھگڑے بابوں سے یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، صراط مستقیم ہے ہی میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ شورى میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ضرور بالضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ دیکھیں 180 ڈگری سٹیٹمنٹس، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، بے شک تم ہدایت نہیں دیتے، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، لام الف زبر لا اور لام زبر لا میں اتنا فرق ہے، تم ضرور ہدایت دیتے ہو۔ 180 ڈگری سٹیٹمنٹ دونوں درست ہے۔ مطلب کیا کہ اگر کوئی شخص ہدایت قبول کرنے والا نہیں تو آپ صرف دعوت دے سکتے ہیں، ہدایت گھول کے کسی کو نہیں پلا سکتے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تقدیر صرف اللہ بدل سکتا ہے، آپ تقدیر کسی کی نہیں بدل سکتے۔ اور جہاں آیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، مراد یہ کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ ہی تو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جس کی مرضی قبول کر لے، جس کی مرضی نہ کرے۔ تو 180 ڈگری سٹیٹمنٹس دونوں درست ہیں۔ میں بھی مختلف اوقات میں جو 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن یہ لوگ کاٹ کے تو اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مذہبی جماعتیں کرتی تھیں، اب ہماری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اور دونوں ذلیل ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو نظر فرمائی، تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ اگر کوئی بھی بندہ ہو، انجیل محمد مرزا صاحب سے ہٹ کر اگر کوئی بھی بندہ ہو، اگر آپ کے سامنے وہ رب العالمین کا قرآن رکھتا ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان رکھتا ہے، تو ہمیں فوراً اس کے اوپر لبیک کہہ دینا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ رب العالمین کا قرآن آ جائے، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جائے، تو وہاں پہ ہمیں فوراً مان لینا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے، آپ دیکھیں گے جتنے بھی امام ہیں وقت کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گالے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گالے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گالے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گالے، ان چاروں کا بھی یہی موقف ہے کہ جب رب العالمین کا قرآن آ جائے، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جائے، تو ان چاروں نے یہ بات کہی ہے، چاروں اماموں نے، کہ ہماری بات کو چھوڑ دیا جائے، ہماری بات کو رد کر دیا جائے، رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کی بات کو لے لیا جائے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارے لیے اگر حجت اور دلیل ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے خود بھی
یہ یعنی ہمیں بتلا دیا ہے. جیسا کہ وہ حدیث ہے موطا امام مالک کی، عن المقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر ایک رب العالمین کا قرآن، اور نمبر دو محبوب علیہ السلام کا فرمان. جو ان دونوں کو مضبوطی تھامے رکھے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. تو ناظرین، قرآن اور حدیث، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے بھی جب رب العالمین کے قرآن کی بات آ جاتی، محبوب علیہ السلام کے فرمان کی بات آ جاتی، تو فوراً کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. یعنی فوراً کہتے ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا. ہمارا بھی حق بنتا ہے جب رب العالمین کا قرآن آ جائے، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جائے، فوراً ہم کہہ دیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا. باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.